بارڈر پہ صورتحال یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ کام چل رہا تھا. گزشتہ جو لاسٹ ویک جمعے کا چلا گیا اس میں ایسا ہوا کہ اپنے سوس کسٹم والوں نے اسلام آباد سے رابطہ کیا، اسلام آباد سے بیجنگ سے تاشرگنج چائنے کی طرف جہاں سے مال آتا تھا وہ سارا مال بس میں جو چھوٹا موٹا ہمارے لڑکے کام کرتے تھے وہ سارے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے اس وقت فرسٹریشن زیادہ بڑھ گئی اور لوگوں جو ینگسٹر ہے ہمارے جو کاروباری لڑکے ہیں بارڈر پاس پہ اصول روزگار حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں ابھی نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ پھر کوئی ایسی اس راستے کی طرف نہ جائے جس سے پورے علاقہ فساد کی لپیٹ میں آ جائے. ہم ایک متنازع خطے کے باسی ہیں، یہاں پہ ہمارے اوپر کوئی ٹیکس وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں. سپریم کورٹس کے آرڈر، ہمارے جی بی کونسل کے آرڈرز اور ایک یو این او آرڈر بھی ہے کہ جو متنازع خطہ ہوتا ہے وہاں ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے، نہ کہ ان سے کچھ لیا جائے. اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ کما حق ہو ہماری نمائندگی نہیں کرتے. جب شروع میں وہ آتے ہیں اس وقت وہ واویلا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، مگر وہ جا کے بعد میں کما حق ہو نمائندگی ادا نہیں کرتے. ہم ان لوگوں کے سارے تو ایسے نہیں ہیں، یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری صحیح معنوں میں نمائندگی کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. جیسے ہمارے اسمبلی میں کچھ دن پہلے ایک آواز اٹھائی گئی اور ایک قرارداد منظور بھی ہوا. وہاں پہ ہمیں افسوس ہے کہ کچھ ایسے بھی نمائندے تھے جن لوگوں نے اس کے اوپر سائن نہیں کی شروع میں پیش کرتے وقت. ہمیں افسوس ہوتا ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ ہم نمائندگی کرتے ہیں 25,000 بے روزگار لڑکوں کے جو بارڈر پاس کے ذریعے اپنے روزگار کماتے ہیں. ظاہر ہے 25,000 لڑکے تو ہر گھر کا ایک فرد ہوگا، گلگت بلتستان کا نہیں تو ہر خاندان کا ایک فرد ضرور ہوتا ہے اس میں شامل. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل ان لوگوں نے پھر الیکشن لڑنا ہے، پھر ان راستوں پہ آنا ہے دوبارہ جس سے وہ پہلے گزر چکے ہیں لوگوں کو دلاسے دے کے. تو میری بھی یہی بس گزارش ہے ان لوگوں سے، ان صاحب اقتدار لوگوں سے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ ان راستوں پہ نہ چلیں. آپ عوام کے مفادات، جی بی کے مفادات اور غریب لوگوں کی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کا راستہ تعین کر دیں. تو جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں. اس بارڈر پہ ہم 3 کیٹیگریز میں کام کرتے تھے، ایک 2 کاٹن اور ڈاٹسن اور مزدہ، ان 3 کیٹیگریز میں ہم کام کرتے تھے. جو ڈاٹسن میں جو کام ہو رہا تھا وہ بھی تو ان لوگوں نے شروع سے بند کیا ہوا تھا، مزدے کا کام یہ بھی بند کیا ہوا تھا. لے دے کے یہ 1-2 کاٹن کا کام چل رہا تھا. یہاں پہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی ان میں ہائی لیول پاپروئی لڑا کے تشرگن کے راستے ان لوگوں کو بھی بے روزگار کر دیا ہے. اب یہ لوگ کیا کریں بے روزگار لڑکے؟ ان کے پاس 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا یہ جا کے کہیں پہ سرکاری ملازمت یا ٹھیکیداری کریں، جن کے راستے بھی بند ہیں. وہ بھی سرکاری نوکری تو اتنے ہیں نہیں اور ٹھیکیداری بھی ایک مخصوص طبقہ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو باقی رہ گیا چائنا کا بارڈر. یہاں پہ ان لوگوں نے مسائل کھڑے کر دیں. ظاہر یہ نوجوان نسل جو ہے آگے جا کے چوری یا ڈکیتی تو نہیں کر سکتی، ان کو سوچنا چاہیے. اور اس سے ظاہر انتشار پھیلے گا، اور جب انتشار پھیلے گا بدامنی ہوگی، یہ حکومت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی اور ہم عوام الناس ساروں کے لیے ایک مشکل پیدا ہوگا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے اور لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جس طرح کے قرارداد اسمبلی سے جو پاس ہوئے ان کے اوپر منو ٹنو مٹی اس کے اوپر ہے، ان کا آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس قرارداد کے ساتھ بھی وہی کیا جائے. میں حکومتی بینچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ فٹ فال ہمارے اس قرارداد کو جو ہے اسلام آباد کی طرف بھیجنا ہے، جہاں کہیں بھیجنا ہے تو آپ لوگ اس کو موو کروائیں اور ہماری آواز میں آپ اپنی جان ڈالیں. آپ کا بہت شکریہ. لیکن یہاں جو ہے کچھ ایسے ہمارے دوسرے اسمبلی کے ممبران جو حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بڑا دکھ ہوا کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا ایشو نہیں تھا، یہ پوری قوم کا ایشو تھا، جن کے بچے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت وہاں جو ہے بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں. لاکھوں روپے انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے اور وہ اپنی زندگی کو سروائیو کرنا چاہتے تھے. تو ایک ہی راستہ تھا، اس کو بھی ہمارے اسمبلی کے کچھ ممبران جو ہے انہوں نے سائن نہیں کر کے انہوں نے جو ہے بڑی ہمارے اس درد کے اوپر نمک پوشی کی ہے، اس کے اوپر نمک ڈالا ہے. لیکن ہم پھر بھی ان سے ناراض نہیں ہیں. خدا را پھر ایسا نہ ہو
کہ وہ جو ممبران جنہوں نے سائن نہیں کیے وہ پھر پیچھے بیہائنڈ دا سین ہمارے اندر جو ہے ہماری جو ایسوسیشن کے اندر ایک بڑی طاقت بن کے وہ سامنے آ گئی ہے. اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول نہ کرے. گلگت بلتستان کی بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں. آپ بند ایوانوں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن سردیوں میں ہیٹر میں بیٹھ کے فیصلے کرو گے تو یہ فیصلے حل کی طرف نہیں جائیں گے. خدا را بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے. آپ بارڈر پہ آ کے ایک دفعہ دیکھ لیں اور دوسرا آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے بارڈر پاس کا فگر لے کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. خدا کے لیے نفرت بڑھانے نہ دیں. اس سے آپ لوگوں کو بہت مشکلات ہوں گی. اس علاقے میں مشکلات ہوں گی. پھر اس علاقے میں نہ آپ رہ سکو گے نہ یہاں کے لوگ امن سے رہ سکیں گے. ایک ایسی نفرت پیدا ہوگی, ایک ایسا فساد برپا ہوگا, پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو صرف میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ بارڈر کی پالیسی کو تبدیل کیا جائے. گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے. متنازع علاقے میں وہ چیزیں لگائیں جو ہمارے کمر اٹھا سکتی ہے. جو ہماری کمر نہیں اٹھا سکتے وہ وزن ہمارے اوپر نہ ڈالا جائے. ہمارے پاس سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, سارے ٹیکسز معاف ہیں کیونکہ ہم ڈسٹریبیوٹیڈ ایریا ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں معاف ہے. اس کے باوجود بھی جبراً جیتری کے زور پہ اگر آپ یہ ٹیکس لیتے ہو تو پھر علاقے کے اوپر فیصلائز بھی کرو. ہمیں وہ رائٹس بھی دے دو. ہمیں جنرل کرنل چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری ہم بھی بننا چاہتے ہیں. ہم بھی پاکستان کے عواموں میں جا کے پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں, حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ چیزیں آپ نہ دے کر صرف اور اپنا آپ زور بازو مسلط کرو گے تو یہ پھر ہم آنے والے جو آج کل کی نیو جنریشن وہ کبھی قبول نہیں کرے گی. پھر آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گے, ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں گے. سنبھالنا مشکل ہوگا. اس لیے میری صرف ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے باتوں پہ نظر ثانی ضرور کریں.